کیا کہیں گے اس وقت سچویشن کیا ہے؟ کیا کل سے آج تک کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ حکومت نے اس حوالے سے آپ کو انگیج کیا ہے اور کوئی راستہ نکل رہا ہے، یا وہی آپشن ہے کہ جس کا اعلان کل مولانا صاحب نے کیا کہ اسلام آباد ہی آنا پڑے گا آپ کو اپنے مطالبات کے حصول کے لیے؟ بہت شکریہ شرائع صاحب۔ اصل میں ہم نے ٹائم حکومت کو دیا تھا 7 تاریخ تک کا، اور کل 8 کو ہم نے اپنے لائحہ عمل کا اعلان کرنا تھا، نیکسٹ لائحہ عمل۔ تو اس کے قبل کل ہی صبح کو مفتی تقی عثمانی صاحب کی بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، اور غالباً آج ان کا جنازہ تھا۔ تو مفتی صاحب نے فون پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو تھوڑا مؤخر کر دیں۔ میں ایسا چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس اتحاد تنظیمات مدارس کے دیگر وفاق ہیں اس کے اندر شامل ہیں، میں ان سب کو اعتماد میں لے لوں، اور اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کا اجلاس بلا لیتا ہوں 16-17 کو۔ تو چونکہ اس میں تمام مسالک کے لوگ ہیں، شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، تمام مسالک کے اس میں شامل ہیں۔ اس کے سربراہ تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے اس کی وجہ سے ہم رک گئے ہیں۔ اس مینوائل ایک میں چیز اور آپ کو بتا دوں، کل ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ صاحب جو ہمارے سینیٹر بھی ہیں جی، حکومت نے ان کو بل کا ایک نیا ڈرافٹ دیا تھا۔ اس ڈرافٹ کی وجہ سے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اجلاس میں اس میں ہم نے انتہائی غور و خوض کیا، تقریباً کافی دیر غور و خوض کے بعد اس بل کو ہم نے مسترد کر دیا۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے خود جو بل بنایا وزارت قانون نے بنایا، اور وزارت قانون نے ہی پیش کیا، اور حکومت نے اس کو ووٹ کیا۔ صحیح۔ اس بل میں آج کیڑے کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ اور جبکہ پارلیمنٹ نے جب پاس کیا ہے تو پارلیمنٹ کی بالادستی کا بھی سوال ہے کہ کون سی قوت ہے جو پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے بل کو روک رہی ہے؟ صحیح۔ کم از کم یہ قوم کے تو سامنے آنا چاہیے، ہمارے سامنے تو آنا چاہیے، آپ کے سامنے تو آنا چاہیے۔ لیکن میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں اسلم غوری صاحب کہ انفیکٹ جو نیا ڈرافٹ ہے اس میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے لیے قابل اعتراض ہیں اور اس پہ جمعیت علماء اسلام راضی نہیں ہو سکتی؟ کچھ چیزیں تھیں ایسی جی جس میں میں اسے میڈیا پہ تو آنر نہیں کہوں گا، اس وقت مناسب نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو ڈرافٹ انہوں نے دیا تھا، اور میں پہلی خبر شاید آپ کو ہی دے رہا ہوں کہ ہم نے اس کو مسترد کر دیا۔ اور جی بتائیں، جی کنٹینیو کریں۔ جی دوسری عرض یہ میں کرنا چاہوں گا کہ حکومت جو کہتی ہے کہ 2019 کا معاہدہ، تو بھائی 2019 کا معاہدہ ہم مانتے ہیں، لیکن آپ نے اس پہ عمل درآمد تو آج تک نہیں کیا، نہ اس پہ قانون سازی کی، نہ اس پہ کوئی کام کیا۔ البتہ ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی، ہمارے تمام مدارس میں اس وقت میٹرک تک تعلیم پڑھائی جا رہی ہے، ہمارے تمام مدارس میں مطالعہ پاکستان اور انگلش کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا، تو ہم تو آپ کی بات مان رہے ہیں، آپ نے ہمارے اکاؤنٹ بھی سیز کیے ہوئے، آپ نے ہمارے اکاؤنٹ بھی کھولنے نہیں دے رہے، اور آپ نے آج تک کسی نئی مسجد یا مدرسہ مسجد بھی کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں آپ کو بنانے کے لیے۔ یہ میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ملک بنا ہے اس میں آپ مسجد نہیں بنا سکتے جب تک حکومت این او سی نہ دے، اور حکومت نہیں دے رہی ہمیں این او سی۔ لیکن اسلم غوری صاحب انفیکٹ جو اس وقت جو وفاق المدارس العربیہ کا جو اتحاد ہے وہ بھی انفیکٹ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اگر دیگر 18,000 سے زائد مدارس وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہیں تو آپ اس بات پہ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کے مدارس کو وزارت صنعت و پیداوار کے تحت رجسٹر کیا جائے؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ شاہی صاحب پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ وزارت تعلیم کی کارکردگی کیا ہے اس ملک میں۔ پنجاب کی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ میٹرک تک کے جتنے اسکول ہیں سب کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، اور اس کے اساتذہ اور طلباء روڈوں پہ کھڑے احتجاج کر رہے ہیں۔ صحیح۔ سندھ کی صورتحال میں بتاؤں آپ کو تو جناب آصف علی زرداری صاحب جس یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، وفاقی اردو یونیورسٹی، جی، اس کے اساتذہ پچھلے 5 ماہ سے پینشن کے لیے کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کی کیفیت لگائے تو آپ کے سامنے میں آپ کو ایک اور مثال بھی دوں، اسلامیہ یونیورسٹی جو نواب آف بہاولپور نے بنائی تھی وہ ایک دینی ادارہ تھا، جی، ان کی سرپرستی میں جب محکمہ تعلیم نے اس کو لیا تو آج اس میں بننے والے ویڈیو اسکینڈل پوری دنیا میں چلائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا تو وہاں اسلام نام کی کوئی چیز رہی نہیں باقی۔ صحیح۔
ہم اسی طرح کچھ اور بھی جامعہ عثمانیہ پشاور ہے، اس کا آج اسلامیہ کالج بننے کے بعد اس میں کون سا اسلام باقی رہ گیا؟ ہم سمجھتے ہیں محکمہ تعلیم جو ہے، دوسرے بڑی بہت سی چیزیں ایسی ہیں محکمہ تعلیم نے جو دینیات میں اسلامیات میں بہت سی چیزوں کو حذف کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے وقتاً فوقتاً۔ جی ہم چاہتے ہیں ہمارا جو سسٹم 1970 سے چلتا آ رہا ہے اس سسٹم کو برقرار رکھا جائے، وزارت تعلیم کے حوالے کیا جائے تو غلط ہے۔ اس لیے جو سسٹم پہ یہ ہمارا ایک طے شدہ فارمولہ ہے۔ اور لیکن صنعت و پیداوار کی کارکردگی اتنی شاندار ہے کہ آپ کے خیال میں اس کے تحت صنعت و پیداوار کی نہیں ہے، یہ رجسٹریشن ایکٹ ہے، یہ اس کا حصہ ہے، اس میں کوئی صنعت و پیداوار یا وزارت، کل کوئی وزارت داخلہ کہہ رہا تھا آج کسی نے آپ کو صنعت و پیداوار کہا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سوسائٹی ایکٹ ہے۔ سوسائٹی ایکٹ کے اندر ترمیم ہو رہی ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے 2019 والی بات، لیکن ہم اپنی جو اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اندر مداخلت نہیں چاہتے اپنے تعلیمی سسٹم کے اندر۔ اچھا، آج اب حافظ طاہر عشری صاحب کو بھی آج میں نے سنا، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیا، انہوں نے کہا کہ اگر مولانا صاحب 15,000 لوگ لے کے آئیں گے تو پھر 30,000 ہم بھی لے کے آ جائیں گے اسلام آباد میں۔ لے آئیں تو اس کیفیت سے کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے نا، تو کوئی نہیں وہ کریں اپنی قوت کا مظاہرہ، ہم دیکھے تو صحیح 18,000 مدارس کہاں ہیں، ان کے 22 لاکھ طلباء کا ہمیں دکھائے تو صحیح، وہ لے آئیں، صبح کتنے لانا چاہ رہے ہیں، لے آئیں، کھلی چھٹی ان کو، 15 تاریخ سے پہلے وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر لیں۔ بھائی خود طاہر اشرفی صاحب بتا دیں کہ ان کے جو پارٹی ہے اس کے اندر کتنے مدارس ہیں۔ صحیح، یہ سب سرکاری لوگ جو جن کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ سب جانتے ہیں، کوئی اوقاف کا ملازم ہے، کوئی ملازم ہے، اور ان کے یہ جو موسمی پرندے ہیں کہاں سے دانا چگتے ہیں، کون ان کو اڑاتا ہے، کس کی چھتری پہ بیٹھتے ہیں، یہ سب آپ کو بھی اور مجھے پتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل مدارس وہ ہیں جو 70 سال سے کارکردگی دکھا رہے ہیں اور جن کا میں نے نام لیا، ہم اتحاد تنظیمات مدارس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے ایک یہ جو جامعۃ الرشید والے ہیں، ان کو 2 سال ہوئے ہیں، یہ فیض یافتہ ہے ماشاءاللہ، فیض صاحب نے یہ مدارس بنائے، فیض صاحب نے جامعۃ الرشید کو جو درجہ دیا ہے وفاق کا، تو اس دور میں ہوا ہے، 2019 میں ہوا ہے، یہ تو کل بنے ہیں سارے، یہ جتنے بیٹھے تھے سارے، ان کی مدت آپ دیکھیں 3-3 4-4 5-5 سال ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھے کہیں وفاق، تو یہ سب ایک تھے، قوم جانتی اس کھیل کو۔ جی صحیح، بہت شکریہ اسلم غوری صاحب، ترجمان جمعیت الاسلام، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ وفاق المدارس العربیہ کا موقف جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان علماء کونسل کے مرکزی چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مولانا صاحب، پہلا سوال جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں مجسٹریشن بل کا جو بل ہے، اسے گویا کہ منظور کرانے سے متعلق بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو یقین دہانی کرا دی، اور اس وقت لگ نہیں رہا تھا کہ کسی قسم کے حکومت وقت کے کوئی اعتراضات ہیں، تو اب جو اعتراضات حکومت کی جانب سے سامنے لائے گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ درست اور جائز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، یہ تو مولانا جانے اور حکومت جانے، ہمارا مسئلہ تو بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے 18,600 مدارس جو ہیں وہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، رجسٹریشن کرا چکے ہیں۔ اب کوئی ایسی قانون سازی یا ایسی کوئی چیز جس سے ان 18,600 مدارس کے طلباء اور ان کا مستقبل داؤ پر لگے، یہ حکومت کو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ بغیر مولانا کے پاس 2 بورڈ ہیں یا 3 بورڈ ہیں، تو یہاں 10 سے 12 بورڈ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے، اور وہ ہو رہے ہیں۔ مولانا صاحب کے کتنے مدارس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، کہاں ہیں، اس کی تو تفصیل نہیں ہے، لیکن جو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ 18,600 موجود ہیں۔ وہ جب چاہے جو بھی چاہے آ کے دیکھ لے، ان کی تفصیل لے لے۔ لہذا آج جو اجتماع ہوا ہے اسلام آباد میں، یہ بڑا واضح اس کا پیغام ہے کہ حکومت کسی بھی قسم کی قانون سازی کے حوالے سے اگر مولانا کے جو ہے ساتھ جانا چاہتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی مشاورت کرے، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ اگر کوئی اس سے ملک کے اندر یہ جو مدارس عربیہ کے طلباء ہیں اور ان کا مستقبل ہے وہ داؤ پر لگ جائے۔ اچھا مولانا صاحب، انفیکٹ آپ وفاق المدارس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آج اجلاس بھی ہوا ہے، لیکن کیا آپ کی جانب سے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مولانا صاحب سے کوئی براہ راست رابطہ ہوا ہے؟ اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت مولانا صاحب جس اپنی پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، گویا کہ پیچھے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑی ویلڈ ہے؟
دیکھیے مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ہمارا تو پاکستان بننے کے بعد سے سب کا یہ مطالبہ تھا کہ مدارس کو وزارت تعلیم سے منسلک کیا جائے۔ اب جب مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہو گئے تو 5 سال کے بعد ہمیں یاد آیا ہم نے جو معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ان کو پس پش ڈالیں اور نئی قانون سازی کریں۔ یہ تو ایک مذاق ہو جائے گا شرائع صاحب کہ آپ 5 سال ایک طرح سے نظام چلائیں اور اگلے 5 سال نئی قانون سازی کریں، پھر کوئی آ جائے گا جس کے پاس قومی اسمبلی سینٹ میں چند سیٹیں ہوں گی، پھر کوئی مصلحت آئے گی، پھر آپ نظام تبدیل کریں۔ تو یہ آپ لاکھوں طلباء کے مستقبل سے کیسے کھیل سکتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب ہمارے محترم ہیں، اگر وہ وزارت صنعت کے ساتھ اپنے مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں تو حکومت ان کے لیے علیحدہ سے قانون سازی کر لے، لیکن پاکستان کے مدارس عربیہ کی اکثریت وزارت تعلیم کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہتی ہے، لہذا اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کرنے دی جائے گی۔ اگر حکومت اس بات کو سمجھتی ہے کہ مولانا کے بعد 10-15 ہزار طلباء ہیں وہ لے آئیں گے یا 20 ہزار، تو پھر یہ 25-30 ہزار ہم بھی لے آئیں گے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی کوئی بہت مجبوری ہے وہ مولانا کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرے۔ مولانا کے مدارس کی رجسٹریشن اگر وزارت صنعت کے ساتھ ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن جو حقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ مدارس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے اور اسے وزارت تعلیم کے ساتھ ہی رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ لیکن مولانا صاحب اگر دیکھا جائے تو 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس بل کو بھی دونوں ایوانوں سے حکومت وقت نے منظور کرا لیا، بٹ اب ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو میں اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ اس بحران کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیں گے، حکومت وقت کو یا آپ کے خیال میں مولانا صاحب اس کے ذمہ دار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے 2019 میں یہ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت یہ پورا نظام بنا اور آج اس وہ معاہدے سے منحرف ہو رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اور اگر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں کہ آپ کے اینڈ پہ کوئی سجیشن ہے کہ اس بحران کو کیسے ٹالا جائے، وے فارورڈ کیا ہے، تو آپ کو سجیسٹ کریں گے آپ؟ ہم کہتے ہیں مولانا صاحب کے مدارس کو وزارت صنعت سے آپ رجسٹرڈ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اسے ہم ختم نہیں کرنے دیں گے، نہ یہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بھی معاملہ ہے مولانا صاحب کہ یہ جو دینی مدارس کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، گویا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی یہ طے ہوا تھا کہ ان میں جدود علوم کو متعارف کرایا جائے گا، تو آپ کے خیال میں یہ مسئلہ بھی ابھی تک حل طلب، اسے بھی حل ہونا چاہیے؟ یہ بالکل غلط بات ہے شرازی صاحب، بے بنیاد پراپوگنڈا ہے۔ 2 پراپوگنڈے ہیں، ایک کے مدارس کا نصاب بدل دے گی حکومت، ایک یہ کہ کوئی غیر ملکی قوتیں کہہ رہی ہیں نہ کوئی غیر ملکی قوت ہمارے مدارس میں مداخلت کر سکتی ہے، نہ ہمارا جو نصاب ہے دینی اس میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے۔ کیا حکومت کہے گی کہ آپ بخاری شریف نہ پڑھائیں، تحاوی نہ پڑھائیں، فقہ کی کتابیں نہ پڑھائیں، آپ مسلم نہ پڑھائیں؟ یہ عجیب سی بات ہے۔ اور کیا ہمیں آگے امریکی سفیر کہے گا کہ آپ اپنے مدارس کو جو ہے چینج کر دیں؟ کہاں پہ آیا ہے؟ پچھلے 5 سال میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک جگہ کے اوپر حکومت نے کوئی مداخلت کی ہو نصاب کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے؟ یہ بے بنیاد پراپوگنڈا ہے۔ بیچارے دیہاتوں کے مدارس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہ جی امریکہ آ جائے گا، افریقہ آ جائے گا، IMF آ جائے گا، FATF آ جائے گا، آپ کا مدرسہ بند ہو جائے گا، آپ کے مدرسے پر قبضہ ہو جائے گا۔ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 30-35 سال سے کل بھی ہم مدارس کے محافظ تھے، مدارس کے لیے کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، آئندہ بھی کھڑے ہوں گے۔ ہم نے نہ جا کے جنرل مشرف سے کوئی معاہدے کیے ہیں نہ کسی اور سے کوئی معاہدے کیے ہیں۔ 2019 کا معاہدہ طاہر اشرفی نے نہیں کیا، انہی 5 وفاقوں نے کیا۔ مفتی تقی صاحب ہیں، مفتی منیر صاحب ہیں، یہ سارے حضرات ہیں۔ آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، تو یہ ملک ہے، یہاں کوئی نظام ہے کہ یہ جو ہے بنانا ریپبلک ہے کہ جو آدمی 10,000 بندہ لے آئے آپ کہیں جی قانون بدل دیں، نظام بدل دیں؟ ہم اپنے طلباء اور اپنے مدارس کے مستقبل سے کسی کو بھی نہیں کھیلنے دیں گے۔ ہماری لڑائی نہ حکومت سے ہے نہ مولانا سے ہے، ہماری ایک ہی التجا ہے کہ ہمارے طلباء کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے۔ جو مدارس 18,600 رجسٹرڈ ہو چکے ہیں وزارت تعلیم سے اور آئندہ بھی ہونا چاہتے ہیں، ان کا راستہ نہ بند کیا جائے۔ مولانا صاحب کو آپ نے راستہ دینا ہے تو آپ قانون سازی کر کے ان کو وزارت صنعت کے ساتھ رجسٹرڈ کر لیں، لیکن یہ بھی ایک مذاق ہوگا کہ یہ ایسے ہی ہے شرازی صاحب جیسے کل وزارت اطلاعات کے تحت جو ادارے کام کرتے ہیں، PTV ہے یا باقی ادارے ہیں،
یا ان سے منسلک آپ میڈیا کے حضرات ہیں، آپ کہیں نہیں آج کے بعد ہم وزارت زراعت سے یا وزارت دفاع سے یا وزارت داخلہ سے ہمیں منسلک کر دیا جائے، تو اگر کوئی ہونا چاہتا ہے ہو جائے۔ ہم نے آج اپنا پیغام دے دیا ہے اور یہ بڑا واضح پیغام ہے، کلیئر پیغام ہے، اس کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، جو میں نے جدید نصاب کی بات کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر مضامین، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی بڑی ضرورت ہے کہ جو طلباء یہاں پہ پڑھتے ہیں ان کو اس سے بھی آراستہ کیا جائے، تو میرا سوال اس حوالے سے تھا۔ آلریڈی ہمارے مدارس میں جدید علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ایف اے تک تعلیم ہے۔ آپ جائیے جامعۃ الرشید دیکھیں، منہاج القرآن یونیورسٹی دیکھیں، یہ بڑے بڑے ادارے دیکھیں، وہاں سے ماشاءاللہ جو پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ آرمی میں بھی جا رہے ہیں، وہ انجینئر بھی بن رہے ہیں، وہ نیوی میں بھی جا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں۔ تو ہمارے مدارس میں آلریڈی جدید علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، آڈٹ بھی ہو رہا ہے، اور جو مسائل ہیں ہمارے حکومت کے ساتھ، خواہ وہ بینک اکاؤنٹ ہے یا اور ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں امید ہے کہ حکومت ان کو حل کرے گی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔